حضرت تمیم رضی اللہ تعالی عنہ بن اوس داری، رحمت عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارض مکہ کو الوداع کہہ کر یثرب کو اپنے خدم مبارک سے مشرف فرمایا تو اس 3000 سالہ قدیم لیکن گمنام شہر کی قسمت جاگ اٹھی۔ اس کے در و دیوار انوار رسالت سے جگمگا اٹھے اور یہ یثرب سے مدینۃ النبی بن گیا۔ مدینہ منورہ میں نزول اجلال کے چند دن بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقدس شہر میں خانہ خدا بنانے کا ارادہ فرمایا۔ اس مقصد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے میزبان سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے ایک افتادہ خطا زمین کو منتخب فرمایا۔ اس زمین کے مالک بنو نجار کے 2 یتیم بچے حضرت سہل اور حضرت سہیل تھے۔ ان سعادت مند بچوں اور ان کی والدہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، ہم یہ زمین حق تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے آپ کی نظر کرتے ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جذبہ خیر سے بہت خوش ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، میں یہ زمین بلا قیمت نہیں لوں گا۔ چنانچہ ان کو زمین کی قیمت 4.25 تولے سونا ادا کر دی گئی اور زمین ہموار کر کے مسجد کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا۔ تعمیر کے دوران میں چشم فلک نے ایک عجیب نظارہ دیکھا کہ معماروں اور مزدوروں میں صحابہ کرام، انصار و مہاجرین کے ساتھ خود فخر جن و انس، خیر الخلائق، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں۔ مزدوروں کے لباس میں پتھر اور گارا ڈھو رہے ہیں اور زبان مبارک پر یہ شعر جاری ہیں، اللہم ان العجر عجر الآخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ۔ الہی اجر تو بس آخرت کا اجر ہے، پس تو انصار اور مہاجرین پر رحم فرما۔ شمع نبوت کے پروانے بصد تضرع شہ دوسرا صلی اللہ علیہ وسلم سے التجائیں کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم غلاموں کے ہوتے ہوئے آپ تکلیف نہ فرمائیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم متبسم ہو کر برابر کام کیے جاتے تھے۔ سید الانام صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینے میں شرابور اور گرد و غبار میں اٹا ہوا دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلوں پر چھریاں چل جاتی تھیں، لیکن مجبور تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھ کر وہ 2 چند جوش کے ساتھ یہ رجز پڑھتے ہوئے تعمیر مسجد میں منہمک ہو جاتے تھے، اگر ہم بیٹھ جائیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے رہیں تو یہ سخت گمراہی کی حرکت ہوگی۔ غرض اس طرح چند ماہ میں دنیا کی یہ مقدس ترین مسجد تعمیر ہو گئی۔ یہ مسجد ہر قسم کے تکلفات سے خالی اور انتہائی سادگی کا مظہر تھی۔ کچی اینٹوں اور ناتراشیدہ پتھروں کی دیواریں، چوب خرما کے ستون، کھجور کے پتوں کا چھپر اور زمین پر سنگریزوں کا فرش، لیکن اس کو جن مقدس ہاتھوں نے تعمیر کیا اور جن کے سجدوں سے یہ معمور ہوئی، ان کی عظمتوں کے سامنے فلک و افلاک کی رفتیں ہیج تھیں۔ سالہ سال تک مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں روز اول کی سی سادگی قائم رہی، یہاں تک کہ رات کو روشنی کا بھی کوئی اہتمام نہ تھا اور لوگ چاند یا تاروں کی روشنی میں نماز پڑھتے تھے۔ البتہ کبھی کبھی صحابہ کرام کھجور کی شاخوں میں مشعلیں جلا کر لے آتے تھے۔ 9 ہجری کا ذکر ہے کہ ایک شب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز کے لیے تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ مسجد میں جا بجا قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں اور ان کی روشنی نے مسجد کو بقائے نور بنا رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے انور پر بشاشت پھیل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، آج مسجد میں روشنی کس نے کی ہے؟ انہوں نے ایک نہایت پاکیزہ صورت اور خوش پوش صاحب کی طرف اشارہ کیا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کام پر بے حد مسرت کا اظہار فرمایا، بہت دعائیں دیں اور فرمایا کہ اگر میری کوئی لڑکی ہوتی تو میں اس کا نکاح روشنی کرنے والے اس شخص سے کر دیتا۔ اس وقت مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارث بن عبد المطلب بھی موجود تھے۔ انہوں نے فوراً عرض کیا، یا رسول اللہ، میری بیوہ لڑکی ام المغیرہ موجود ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کا نکاح ان صاحب سے کر سکتے ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تجویز منظور فرما لی اور اسی مجلس میں ان صاحب سے ام المغیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کر دیا۔ یہ صاحب جنہوں نے سب سے پہلے مسجد میں باقاعدہ روشنی کا اہتمام کیا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر مسرور کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کو اپنی دعاؤں سے نوازا بلکہ اپنی بھتیجی کا نکاح بھی ان سے کر دیا۔ یہ سیدنا حضرت تمیم رضی اللہ تعالی عنہ بن اوس داری تھے۔ حضرت تمیم رضی اللہ تعالی عنہ بن اوس بن خارجہ بن سود بن خزیمہ بن زرع بن عدی بن عدار شام کے رہنے والے تھے۔ حضرت تمیم بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ شام کے رہنے والے تھے اور دین مسیح کے پیرو تھے۔ نسبی تعلق مشہور قبیلے لخم سے تھا۔ ان کے اجداد میں سے ایک مقتدر شخص کا نام دار تھا، اسی کی نسبت سے وہ داری مشہور ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نہایت صالح اور سعید فطرت سے نوازا تھا۔ مکہ اور مدینے کے لوگ تجارت کے سلسلے میں اکثر ان کے وطن جاتے رہتے تھے۔ ان سے ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا حال سن کر ان کے دل اور ضمیر نے داعی حق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی صداقت کی گواہی دی اور وہ حق کی طرف مائل ہو گئے۔ تاہم عرصے تک انہیں آبائی وطن سے باہر نکلنے کا موقع نہ ملا۔ 9 ہجری میں اپنے بھائی نعیم کے ہمراہ مدینے آئے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر قبول اسلام کی سعادت حاصل کی۔ متاخر الاسلام ہونے کے باوجود ان کا شمار بڑے عظیم المرتبت صحابہ میں ہوتا ہے۔ علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ اسلام لانے کے بعد حضرت تمیم رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ ہی میں اقامت اختیار کر لی۔ مورخ ابن عصیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شام سے مدینہ آتے وقت حضرت تمیم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھ کچھ قندیلیں اور ان میں جلانے کا تیل اپنے ہمراہ لائے۔ قبول اسلام کے بعد انہوں نے قندیلیں تیل سے بھر کر مسجد میں لٹکا دیں اور شام کو انہیں جلا دیا۔ ان کا یہ کام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا باعث ہوا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پایاں شفقت و عنایت کا مورد بن گئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تمیم رضی اللہ تعالی عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مسجد میں روشنی کرنے کی ابتدا کی۔ علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ اور ابن عصیر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ قبول اسلام کے بعد حضرت تمیم نے تمام غزوات میں شرکت کی، لیکن انہوں نے ان غزوات کی تصریح نہیں کی جن میں حضرت تمیم شریک ہوئے۔ فی الحقیقت جس وقت حضرت تمیم نعمت ایمان سے بہرایاب ہوئے، غزوہ تبوک کے سوا سب غزوات نبوی گزر چکے تھے، اس لیے یوں کہنا صحیح ہوگا کہ انہوں نے غزوہ تبوک میں شرکت کا شرف حاصل کیا۔ 9 ہجری میں چند سرایہ بھی پیش آئے، یعنی سریہ عینیہ بن حسین، سریہ خطبہ بن عامر، سریہ ضحاک بن سفیان کلابی، سریہ بنو تے اور سریہ دومت الجندل۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت تمیم ان میں سے کسی سریہ یا بعض سرایہ میں بھی شریک ہوئے ہوں۔ 9 ہجری میں اپنے قبول اسلام سے لے کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ربیع الاول 11 ہجری تک حضرت تمیم نے صحبت نبوی سے خوب استفادہ کیا اور قرآن حکیم کے علماء میں شمار ہونے لگے۔ علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جن صحابہ نے عہد رسالت میں قرآن جمع کیا، حضرت تمیم بھی ان میں شامل تھے۔ چونکہ اسلام لانے سے پہلے عیسائی تھے، اس لیے انجیل سے بھی پوری واقفیت تھی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گزارے کے لیے شام کا ایک گاؤں عینون بطور جاگیر مرحمت فرمایا تھا اور اس کا تحریری فرمان بھی لکھ دیا تھا۔ شام فتح ہونے سے پہلے ان کی اراضی میں سے جاگیر عطا کرنا خصوصیات نبوت سے ہے اور بعض محدثین نے اسے معجزات نبوی میں شمار کیا ہے۔ حضرت تمیم رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف عہد رسالت بلکہ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی کے پورے دور خلافت میں بھی مدینہ منورہ ہی میں مقیم رہے۔ سیدنا حضرت عثمان کی شہادت کے بعد مسلمانوں میں خانہ جنگی کا آغاز ہوا تو انہوں نے اس سے بچنے کے لیے دل پر پتھر رکھ کر دیار حبیب کو الوداع کہا اور اپنے وطن شام چلے گئے۔
شام میں انہوں نے اپنی زندگی کے آخری سال گوشہ نشینی میں گزارے۔ ان کے شب و روز عبادت الہی میں گزرتے تھے اور طرز معاشرت نہایت سادہ اور متوکلانہ تھی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت تمیم نے 40 ہجری میں سفر آخرت اختیار کیا اور جبرون نامی ایک گاؤں میں سپرد خاک کیے گئے۔ ان کی اولاد نرینہ کوئی نہیں تھی، صرف ایک لڑکی رقیہ تھی اور اسی کی نسبت سے ان کی کنیت ابو رقیہ تھی۔ سیدنا حضرت تمیم داری کا شمار ان فضلائے صحابہ میں ہوتا ہے جو اپنے زہد و ورع، اتباع رسول، خشیت الہی، عبادت و ریاضت اور شغف قرآن کے لحاظ سے مثالی حیثیت رکھتے تھے۔ چونکہ وہ عہد رسالت کے آخر میں اسلام لائے، اس لیے ان سے بہت کم حدیثیں مروی ہیں۔ ان کی مرویات کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے، تاہم اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ روایت حدیث کے لحاظ سے وہ صحابہ کے طبقہ پنجم میں داخل ہیں، یعنی وہ صحابہ جن کی مرویات کی تعداد 40 یا 40 سے کم ہے۔ ان کی جلالت قدر کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ حضرت انس بن مالک، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما جیسے اساطین امت نے ان سے روایتیں کی ہیں۔ ان کے علاوہ بہت سے اکابر تابعین نے بھی ان سے کسب فیض کیا اور روایتیں کی۔ ان میں سے روح بن زنبا، شہر بن حوشب، عبداللہ بن موہب اور عطا بن یزیدیشی کے نام قابل ذکر ہیں۔ صحیح مسلم کی مشہور حدیث الدین النصیحہ، دین نصیحت ہے، حضرت تمیم داری ہی سے مروی ہے۔ قبول اسلام سے پہلے حضرت تمیم کا شمار علماء یہود و نصارہ میں ہوتا تھا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ وہ کتابین عہد قدیم و عہد جدید کے ماننے والوں میں سے تھے، اس لیے یہود اور نصارہ دونوں ان کو اپنے علماء میں شمار کرتے تھے۔ نعمت اسلام سے بہرایاب ہونے کے بعد انہوں نے اپنی ساری توانائیاں قرآن پڑھنے اور سمجھنے میں صرف کر دی، یہاں تک کہ علوم قرآنی میں بھی انہی درجے تبحر حاصل ہو گیا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ انجیل اور قرآن حکیم دونوں کے عالم تھے۔ ان کو قرآن حکیم سے بے پناہ شغف تھا، اپنی نمازوں میں اس کثرت سے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو ان پر رشک آتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ مردم شناس میں ان کے علم و فضل کی بڑی قدر تھی، چنانچہ انہوں نے جب نماز تراویح باجماعت قائم کی تو خواتین کی امامت کے لیے حضرت تمیم رضی اللہ تعالی عنہ کو نامزد کیا۔ امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن عثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے ارباب سیر نے حضرت تمیم رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت اور ریاضت کا خصوصیت سے ذکر کیا ہے۔ وہ اپنے اوقات کا بیشتر حصہ عبادت الہی میں گزارتے تھے اور اکثر ساری رات نماز پڑھتے رہتے تھے۔ نماز تہجد کی سختی سے پابندی کرتے تھے اور خشیت الہی سے ہر وقت لرزاں و ترساں رہتے تھے۔ بعض اوقات نماز پڑھتے ہوئے ان پر گریہ طاری ہو جاتا تھا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اصابہ میں لکھا ہے کہ حضرت تمیم رضی اللہ تعالی عنہ ایک شب نماز پڑھ رہے تھے، اثناء نماز میں جب اس آیت پر پہنچے، ام حسب الذین اشتروا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ کیا جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کو ان لوگوں کے برابر رکھیں گے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، ایک سا ان کا جینا اور مرنا، وہ کتنا برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ تو زار و خطار رونے لگے اور صبح تک اسی آیت کو دہراتے رہے۔ سیدنا حضرت تمیم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے کمال درجے کی سلامتی اتباع سے نوازا تھا۔ اگرچہ ان کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسب فیض کا کچھ زیادہ موقع نہ ملا، تاہم 2-2.5 سال کی مدت ہی میں وہ ایک ایسے مثالی مرد مومن بن گئے کہ ان کے ہر قول اور فعل میں اسوہ نبوی کی جھلک نمایاں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ریاکاری کی مذمت سنی، اس کے بعد جب تک جیے حت الوسع یہی کوشش کرتے تھے کہ ان کی کثرت عبادت کا حال لوگوں پر ظاہر نہ ہو۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے
کہ ایک دفعہ کسی شخص نے ان سے پوچھا کہ آپ شب بھر میں نماز کی کتنی رکعت پڑھتے ہیں؟ حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے تجسس پر ناراضی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ میں رات کی تنہائی میں لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہ کر ایک رکعت نماز پڑھنا اس سے بہتر سمجھتا ہوں کہ ساری رات نماز پڑھتا رہوں اور صبح کو لوگوں سے بیان کرتا پھروں۔ ایک دفعہ ان کے شاگرد مشہور تابعی حضرت روح بن زنباہ رحمۃ اللہ علیہ ان سے ملنے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت تمیم رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے کے لیے جو صاف کر رہے ہیں اور گھر کے لوگ ان کے پاس بیٹھے ہیں۔ حضرت روح رحمۃ اللہ علیہ نے متعجب ہو کر کہا، ابو رقیہ، کیا اہل خانہ میں سے کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا؟ حضرت تمیم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بھائی کر تو سکتا ہے، لیکن اس صورت میں میرا اجر جاتا رہے گا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنے گھوڑے کے لیے دانہ صاف کرتا ہے اور پھر اس کو کھلاتا ہے تو ہر دانے کے بدلے اسے نیکی ملتی ہے۔ حضرت تمیم رضی اللہ تعالی عنہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی پورا خیال رکھتے تھے اور ہمیشہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مقدس کو اپنے پیش نظر رکھتے تھے کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو مخلوق خدا کو نفع پہنچائے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ایک دفعہ حرہ کے مقام پر ایک جگہ آگ بھڑک اٹھی۔ اس آگ کے پھیل جانے سے کھجور کے باغوں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حرہ گئے اور اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر آگ بجھا دی۔ ان کا یہی جذبہ خیر تھا جس کی بنا پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خیر اہل المدینہ کا خطاب دے رکھا تھا اور وہ لوگوں میں بڑی عزت و احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ انہوں نے مسجد میں روشنی کرنے کے جس کار حسنہ کا آغاز کیا وہ ابد الآباد تک ان کی یاد تازہ کرتا رہے گا۔